جن کے سجدے نے تمام سجدوں کی آبرو رکھ لی ہے، اس امام عالی مقام سے کیوں نہ مدد حاصل؟ ان شہداء کی بارگاہوں کے طفیل اور تصدق بارگاہ نبوت سے کیوں نہ مانگے بھکاری بھائی؟ کہ جن کو آگے آنے والی آیت یہ کہہ رہی ہے جو میری راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ تصور بھی نہ کرنا۔ اب یہاں سے جو ہمیں درس مل رہا ہے تو یہ کہ یہ سب کے سب زندہ جو اس کی راہ میں اپنی جانوں کو نثار کر چکے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان آرام فرمائے ہوئے بزرگ کو کتنی دیر کے لیے زندہ سمجھتے ہیں؟ کتنی دیر کے لیے زندہ سمجھتے ہیں؟ مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس اونچے چبوترے پہ سیڑھیاں اس پہ چڑھی، اس کے بعد میں بڑے ادب سے اندر حاضر ہوئے، چادر کو بوسہ دیا، کھڑے ہوئے فاتحہ پڑھا۔ کیا اتنی دیر کے لیے انہیں زندہ سمجھ رہے ہیں؟ یا یہاں حاضر ہوئے، ابھی دیکھیے ہم آئے، یہاں چراغاں ہو رہا تھا، انتہائی سب لوگ بادب کھڑے ہوئے تھے۔ کیا کتنی دیر کے لیے ہم اور آپ زندہ انہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، قطعی کسی بھی اس محلے کے کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لیں گے جو عقیدہ رکھتا ہے، نمازی نہیں، بس سمجھ لیجیے ہر نمازی وہ عقیدت مند نہیں ہے، عقیدہ الگ ہے، جب وہ عطر کے سسٹم میں ہوگا تب یہ سب نمازیں قبول ہوئی۔ کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ خوب نمازیں بھی تو تھیں، عقیدہ نہیں تھا، کیونکہ ممبر سے اتر کر جس ذات مبارکہ نے امام عالی مقام کو اہمیت دی تھی اور بڑے مجمع میں اہمیت دی تھی، صحابہ کے درمیان میں اہمیت دی تھی، سجدے کو طول کا اہمیت دی تھی، تو نماز پہ تو عقیدہ تھا، لیکن حضور کے عمل پہ عقیدہ نہیں بنا پائے، لہذا چراغ جب گل ہوا تو امام عالی مقام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بہت کڑوی باتیں ہیں اور وہ دوسری طرف چلی جائیں گی، میں نہیں چاہتا کہ وہاں جاؤں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے عقیدے کو بہت مضبوط کرنا ہوگا، یہ نہیں دیکھ کر کہ کیا کس کا موٹا ڈھٹا ہے اور کون کتنا تہجد گزار ہے اور کون ہوٹل پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے بہانے سے کہ ہم نے تو اس دن رات میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ رات میں 12 بجے ٹیبلٹ کھا لیجیے، تو ہم سے تھوڑی دیر میں ہم گیا سو، پھر تہجد میں تو نہیں، اب اس نے اپنے تہجد کا وقان اسی تعلق سے کر دیا کہ میں تہجد گزار تھا۔ ان سے نہیں معاملہ بنا، جنہوں نے اپنی تہجد کسی رشتہ دار نے انہیں دیکھ لیا تہجد پڑھتے ہوئے، جنہوں نے اپنی تہجد چھپائی ہے، اللہ نے انہیں بلند کیا۔ سبحان اللہ، کہیں دکھانے سے بلند کیا، کہیں چھپانے سے بلند کیا، یعنی ان کا نفس ان پہ حاوی نہ ہو جائے کہ تم تہجد گزار ہو، اس دن قضا کر دی، ان لوگوں کو ایسا بلند کیا کہ نہ جانے کتنے تہجد پڑھنے والے ان کی بارگاہ سے فیضیاب ہوئے کہ جنہوں نے دیکھ لیا ایسے کر کے تو تہجد گزار ہو گئے، دیکھ لیا تو تہجد گزار ہو گئے۔ یہی مشن لے کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان ہندوستان میں تشریف لائے۔ میں ادھر بھی جا رہا ہوں، جلدی جلدی سے ان آیت مبارکہ کو سمجھنے کا شرف حاصل کر آپ کو نہیں، یہ سعادت آپ کو بھی کاش حاصل ہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں بہت کم وقت کے لیے 1-2 گھنٹے کے لیے زندہ نہ سمجھنا، یہ زندہ ہیں، اور یہ اس لیے آپ کے گوشے گزار کرا رہا ہوں کہ یہ عرص ختم ہو جانے کے بعد یہاں کھڑے ہو کے لفاظی نہ کیے گا، یہ کسی چند وقت کے لیے صرف عرص کے لیے زندہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر اس ادب کو ملحوظ رکھیں گے تب قوم میں میسج جائے گا کہ کل یہاں عرس ہو رہا تھا، آج یہاں کر لوٹو کھیلا جائے گا، تو آپ کیا کہہ پائیں گے؟ کل یہاں فلم کی باتیں ہوں گی، کل IPL کی باتیں ہوں گی، کتنے چھکے مارے، کتنے چوکے مارے، اور کس پلیئر نے کتنا جو ہے وہاں پر باؤنڈری سے پار ہو گیا،
جب اتنا ادب رکھا جائے گا تب یہ خوش ہو کے اندر سے یہ فیضان دیں گے اس بے راہ و روش بے عمل کو ہم جیسے کہ وہ ایک نگاہ کر دیں گے تو نمازی، وہ ایک نگاہ کر دیں گے تو متولی بننے کے لائق، وہ نگاہ کر دیں گے تو سجادہ بننے کے لائق۔ واہ 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 واہ۔ جب ہم اس کے بعد یہ محسوس کریں گے کہ ہمارے اس محلے میں، ہمارے اس گلی میں، ہمارے گھر کے سامنے ایک قطب وقت اللہ کا ولی سو رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ وہ کسی اس وقت کے لیے زندہ نہیں کہ جب ہم تیل بتی کر رہے ہیں، صندل پیش کر رہے ہیں، یہ تو ہماری عقیدت ہے، ہماری عرس کی روایات ہیں کہ ہم انہیں اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہیں قرآن کہہ رہا ہے ان کے بارے میں، ان کی شان کوئی اور چیز نہیں بیان کر رہی، قرآن مجید ان کی شان اور افاق کا بخان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ وہ ویسے زندہ ہیں۔ ان سے ہوشیار رہنا، اگر انہوں نے رحمت اپنی کر دی، اپنا معاملہ کر دیا تو تمہاری طرف اپنی رحمت سے دیکھ لیا، اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ لیا تو تمہارا کام بن گیا۔ لیکن اگر منہ پھیر لیا تو یہ جو ہم لائے ہیں پیش کرنے عرس مبارکہ میں، ہو سکتا ہو ناراض ہو جائیں، اور پھر جب کوئی بزرگ ناراض ہوتا ہے، وہ جیسے ہی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا پاوردار، تو اس کی بڑی تحت سرا تک جاتا ہے معاملہ، وہ چھوٹا موٹا نہیں ہوتا۔ اگر کسی، اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب کچھ لوگوں کو آپ کامیاب دیکھتے ہوں تو دیکھتے ہوں کہ ان کے دادا کسی کے ہاں، فرض کر لیجیے فار ایگزامپل کہ مقبول انور قلندر علیہ رحمت الرضوان کے ہاں پان لایا کرتا تھا، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، پان لایا کرتے تھے فلاں صاحب، حضرت نے دعا دی، آج معلوم ہوا کہ یہ وہی ہیں جن کے 25 ٹرک چل رہے ہیں، 50 اسکارپیو ہیں، اور وہاں بنگلور میں ان کا بنگلہ ہے۔ ان کے دادا کسی زمانے میں شاہ انور قلندر علیہ رحمت الرضوان کے ہاں پان لایا کرتے تھے۔ آپ نہیں سمجھے کہ ان کے ہاں 32 ٹرک کس کی وجہ سے؟ اس پان لانے میں کسی وقت دعا منہ سے نکل گئی ہوگی، اس نے اب کام کیا ہے یہ 32 ٹرک آ جائیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی بدعملی ہو گئی، ظاہراً کوئی عذاب نہ آئے، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ڈریے اس بات سے کہ اولیاء وہ ہیں کہ جو اپنی نگاہ جلالی سے دیکھ لیں تو دیر میں اگر اثر ہوا تو صاف ہو جائے گا۔ معلوم ہے ہم سے نہیں کچھ لیا گیا تو معلوم ہوا آنے والے وقت میں ہمارا لڑکا پی ایچ ڈی اور بی ایم ایس اور نہ جانے کیا کیا، اس کا دماغ جو ہے معاف ہو گیا، پٹری سے اتر گیا۔ کیا معلوم ہم سے کسی وجہ سے اس لیے وہ ہوں کہ ہم کسی غریب کے گھر میں چولہا جلوا رہے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہوں، کسی بیوہ کے عصمت کا سہارا بن رہے ہوں، اس لیے ہم سے نہیں لیا جا رہا بدلہ، لیکن ناراضگی ہے، ہو سکتا ہماری اولاد سے لے لیا جائے۔ یہ ایمان اگر نہیں رکھیں گے، عقیدہ نہیں رکھیں گے، تباہ ہو جائے گا۔ ہمیں اس گہرائی سے ان کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا۔ ہم جنہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف جلتی ہوئی موم بتیاں اور اگر بتیاں ہیں اور یہ جھاڑو فانوس ہیں، نہیں، یہاں کی اڑتی ہوئی گرد و غبار بھی ہمارے لیے ہماری شفاعت کا باعث بن سکتی ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بڑی کانفرنس کسی سافٹ ویئر انجینئر کی گئی ہو، اس میں ہارڈ ویئر انجینئروں کو بلایا گیا، نہیں، وہاں سے سافٹ ویئر انجینئرز کو بلایا جاتا ہے اس کانفرنس میں۔ وہاں کے جو لوگ ہیں، اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس یونیورسٹی کے، اس اکیڈمک پورے تامے جھامے کے جو لوگ ہیں وہی بلائے جاتے ہیں، اسی طرح کے اسٹوڈنٹ بلائے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اسی لیے تو عرس کے رنگ میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں وہ لوگ ہیں کہ جو کوئی چشتی ہے، کوئی صابری ہے، کوئی قلندری ہے، اور کوئی وارث پیا کی بارگاہ سے آیا ہے، اور یہ سب رکھے ہوئے نبوت کی مسند پر اور اس کے ارد گرد یہ ایسے گلدستے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پورا نبوت کی جو خوشبو ہے ان پھولوں کے ذریعے سے، ان سلاسل کے ذریعے سے، سلسلے قادریہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، مینائیہ، صفویہ، نوریہ، برکاتیہ، حکمتیہ، نظامیہ، عارفیہ، وارثیہ، حافظیہ، سلاسل کے اتنے گلدستے ہیں کہ جس پھول سے تم خوشبو لے لو انشاءاللہ تعالی تمہیں یہ شرف حاصل ہو جائے گا کہ تم وہ راہ جو اہدنا الصراط المستقیم تم چلے جاؤ اس راہ کی طرف، اور وہ تمہیں مل جائے گی راہ، اور وہ تمہیں مل جائے گی منزل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، واہ واہ واہ۔ تمہارا دماغ تو پہلے مینٹین ہو۔ شادی ہوتی ہے کسی کی،
3 دن کو فائدے سے نہلایا جاتا ہے، اپٹن بھی منا جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ تمہارے ذہن پر جو کثافت اتنے دنوں سے ہے، دھول دھکڑ دنیا کی تماشوں کی، یہ دھل جائے۔ اسی طرح جب کوئی ہم جیسا انسان جو بے راہ و روش و عمل ہے، وہ کسی پیر مرشد کے ہاتھ میں جب اپنا ہاتھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں دھو ڈالو اور ہماری یہ میلی چنریا جو ہے اس کو صفائی کر کے ہمیں ایسا بنا دو کہ جب ہمارا گھونگٹا قبر میں منکر نکیر اٹھائیں تو ان کے جواب دینے کے لائق ہو جائے۔ واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب ہمیں اسی نہج پہ بات ہوگی کہ ہم جب بھی اپنے ہاں عرس کے درمیان میں عرس کے موقعوں پر اپنے یہاں اجلاس کریں، ملاد شریف کی محفلیں کریں تو اس کا تقدس بہت ہی برقرار رہے، اور اگر ادب برقرار نہیں رہا یقین جانیے ہم اس محفل سے کچھ لے کر نہیں اٹھیں گے۔ یہ دیکھیے بیٹھے ہوئے ان کے والد نے میرے والد کو دیکھا، دلدار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے میرے والد کو دیکھا، معین بھائی نے بھی دیکھا ہوگا، اور ہمارے محترم سید صاحب تشریف فرما انہوں نے دیکھا۔ آج یہ جو جملے آپ دیکھ رہے ہیں جو بڑے ٹوٹے پھوٹے ہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے اس لیے ہیں کہ بہت سی جگہوں سے جڑا ہے، اس لیے یہ سب دکھ رہا ہے، ورنہ ٹوٹا ہی پھوٹا دکھتا۔ جو ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے وہی جوڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں جاتا ہے، چاہے وہ سلطان عارف میاں صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہو، چاہے حضرت برکات انور قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی قدر ہو، چاہے فرقان میاں صاحب سے مسافے کا شرف حاصل ہو، چاہے حضور مکی میاں صاحب کی بارگاہ کا، ان حضرات کے پاس اپنا ٹوٹا پھوٹا لے جانا پڑتا ہے تبھی جا کے کچھ جڑے گا۔ ہاں ہاں کیا بات۔ اور آپ اس پورے سسٹم کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کو خوب صاف کیجئے کہ پیری مریدی، بیعت ہونا، درگاہوں میں حاضر ہونا، ان کا لٹریچر پڑھنا، ان کی کتابوں کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ظاہر و باطن کی ہماری اصلاح ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی بنتی ہے، دنیا بھی بنتی ہے۔ اور کبھی کبھار جو ہم کم فہم جیسے لوگوں کو ہم جواب نہیں دے پاتے ان کے سوالوں کا، تو پیر کی معرفت سے ایک ہم جیسا مرید بول دیتا ہے، یہ معرفت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کتابیں پلٹتے رہیں گے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن سے وہ سوال کا جواب ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بدعقیدہ آپ سے سوال کرتا ہے آپ اس کا جواب اس لیے نہیں دے پاتے اور یہ احساس کمتری میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم جڑے تو اتنی بڑی خانقاہ سے ہیں اور لیکن ہم جواب نہیں دے پائے۔ بالکل دے لیں گے، آپ بڑے سے بڑے آدمی کا جواب دے لیں گے اگر آپ کی اپنے پیر سے سچی وابستگی ہے۔ آپ کی پیر کا تصرف آپ کی زبان پہ وہ جملہ لے آئے گا جو اس کے ذہن کی تسکین کا باعث بن جائے۔ آپ کو کسی بھی کامل پیر سے، متقی پیر سے، شریعت مطہرہ کا پابند اور شریعت طریقت کے اصول سے واقف شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہوگا، اور اس راستے سے آپ کو کوئی ایسا راستہ پکڑنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ سلسلے چشتیہ میں بیٹھ جائیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سلسلے قلندریہ میں بیٹھ جائیں، آپ جس سے بھی منسلک ہوں گے وہ پیر، وہ راستہ، وہ سلسلہ آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا جہاں سے آپ کو دکھنے لگیں گی وہ کھجوریں جو مدینے میں لگی۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ اور ان ہری پتیوں کو دیکھ کر آپ بھول جائیں گے ہنگامے دنیا کے، اور دنیا اس وقت بہت بے سکونی کے عالم ہے، اور بے سکونی کے عالم میں نہ ہوتی تو آپ دیکھ لیں چاہے جتنا بھی بے راہ و روش کوئی ہو ہم جیسا، آپ اس کی کسی چوراہے پہ چھوٹی سی دکان کھلوا دیجئے، بورڈ کے پیسے میں دے دوں، اس کے پیچھے صرف مجھے اتنا لکھنا پڑے گا کہ یہ روحانی شفا خانہ ہے، اور 3-4 لوگ قاعدے کے محلے کے بے پناہ بھوکالی اس کے لیے کہنے لگے کہ نہیں بھیا یہ بے راہ و روش امیر ہے، کبھی مسجد نہیں جاتا، کوئی نہیں سنے گا کیونکہ اس کو فیض کی تلاش ہے۔ جب بے راہ و روش کے پاس جانے کے لیے روحانی علاج کرانے کے لیے تیار ہیں، جو واقعی روحانی ہو جائے اس کا فیض کیا ہوگا؟ واقعی روحانیت سے کوئی وابستگی ہو جائے تو یہ آپ کو یہ لائنیں کھینچ کے گنتیاں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ
اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رسول عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کی خیرات مانگتے ہوئے کچھ بھی دعا کر دیں قبول ہو جائے گا، اور تعویذ بھی لکھ دیں گے قبول ہو جائے گا، پانی بھی پڑھ دیں گے شرف قبولیت پا جائے گی اور بزرگان برحق کا فیضان مل جائے گا۔ ان سب چیزوں کی انتہائی ضرورت ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں اس لیے پیش کی، یہ چیز ہمارے خانقاہی نظام میں، ہمارے گھروں کے نظام میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ جو لوگ وابستہ ہیں خانقاہوں سے، مزارات سے، انہیں کہیں پر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ان بزرگان برحق نے جو ان گنت کتابیں لکھی ہیں، ان سے ان تمام چیزوں کا جواب موجود ہے، چاہے وہ محفل سما ہو، چاہے وہ چادر و گاگر ہو، چاہے وہ ہر وہ چیز جو یہاں روایتی انداز میں کی جاتی ہے، وہ سب کی سب کتابوں کے حوالے سے ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا فہم نہیں رکھتے ہوں تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بات اور آپ کے سامنے کہہ لوں کہ جب مدینہ شریف، کعبہ شریف سے اسلام باہر آیا، کہاں پہنچا؟ ایران اور عراق۔ وہاں کی مادری زبان فارسی تھی۔ یہ میں ان علمی حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں جس سے وہ اگر ایک بار کہہ دوں بے شک یا سبحان اللہ میں سمجھ جاؤں گا کہ میں نے صحیح کہا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھ جاؤں کہ صحیح ہے یا غلط۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قبلہ کے سامنے کہوں کہ اچھا تو بڑے قابل ہو گئے ہو، مجھے بتا رہے تھے کہ فارسی زبان میں کیسا کام ہوا اور عربی بڑے روک سکتے ہیں۔ جب اسلام کی وہ چیزیں، رشد و ہدایت کی وہ ساری چیزیں جب عراق اور ایران پہنچتی، وہاں کی مادری زبان فارسی تھی۔ یہی ہوا کہ آج علماء تشریف رکھتے ہیں کہ آج عربی سے زیادہ فارسی میں اسلامک لٹریچر موجود ہے۔ اسلام کی جو کتابیں ہیں زیادہ عربی سے زیادہ فارسی میں اس لیے موجود ہیں کہ وہاں سے اس کی عربی زبان پڑھنے والے یہاں پہنچے، ان کو سنایا گیا، مدارس اسلامیہ اکیڈمک کام ہوا تو انہوں نے فارسی میں کیا، اسی لیے پوری دنیا میں چھا گئی وہ کتابیں۔ کاش کے صحیح رہی۔ آج ہم نے ہندی کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کیا ہوتا کہ یہ کوئی ناپاک زبان ہے۔ ہم اپنے لٹریچر کو اپنی خانقاہوں سے، اپنے مدارس سے اسے زیادہ سے زیادہ موجودہ وقت میں دیگر اقوام دیگر کے لیے بھی اور اپنی نوجوان نسل کے لیے بھی ہندی میں شائع کیا ہوتا تو میں سمجھ سکتا ہوں اس سے زیادہ کام۔ آج ہمارے وضو خانے پہ اگر کہیں لکھ دیا جاتا ہے کہ موبائل سوئچ آف کر دیجئے ہندی میں، تو کوئی اعتراض کرتا ہے کہ اپنے ہندی میں بول گیا۔ کوئی ہندی کوئی نجیس و ناپاک زبان نہیں، یہ زبان ہے بھائی، زبان ہے۔ اسی طرح دوسرے طبقے کے لوگ بھی آپ اس بہن کے ساتھ جس کا نام اردو ہے، آپ نے ادھر بہن کے اوپر ایسے پھینکا پتھر تو انہوں نے اٹھا کے آپ کے اوپر ادھا بنارا اور کہا کہ نہیں ہم غائب کر دیں گے تمہاری اردو بہن ہے۔ تو یہ جو ہنگامہ ہمارے دیش میں ہے، وہ دیش میں جو ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے وہ بھی پامال ہو رہی ہے۔ اور یہ ہندو اور مسلمان کے جھگڑوں کے چکر میں وہ لوگ، کوئی ہندو جھگڑیلو نہیں ہو، کوئی مسلمان جھگڑیلو نہیں ہے، اگر وہ واقعی ہندو، اگر وہ واقعی مسلمان۔ پیر و مرشد سید شاہ سلطان سید محمد عارف اللہ مقامہ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان پریشانی نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اما مسلمان بنو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور کہ یہاں مارے اور ٹوٹے اور پیسے اس لیے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، اور وہاں ہنگامہ مار پیٹ اس لیے ہوئی اور دوزہ بوزہ اس لیے سجائی گئی ہے کہ وہاں مسلمان نہیں ثابت ہوئے۔ ایک تو بات یہ ہوگی، ہم سب کو بغیر کسی تفریق مذہب و ملت اپنے اس اسلامک لٹریچر کو پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ سے جوڑنا ہوگا۔ انہیں فارسی اور عربی کا گیان علم اس لیے دینا ہوگا کہ ہم اسلام سمجھ سکیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر زبانیں ہیں جس میں سر فہرست ہندی اور انگلش، اس لیے سیکھنا ہوگا خوب اچھے طریقے سے کسی بہترین ٹیچر سے کہ ہم اسلام سمجھا سکیں۔ آپ میری بات پر غور فرما رہے ہیں؟ اسلام سمجھا سکیں۔ جب آپ سمجھانے لگتے ہیں تو آپ کو بھی فارسی کا علامہ جامی کا شعر یاد آ رہا ہے۔ ہوٹل میں بیٹھنے والا، آئی پی ایل دیکھنے والا، وہ علامہ جامی کو کیا جانے گا؟ امیر و خسرو کے شعر کو وہ ترجمہ نہیں کر پائے گا، وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ جس وقت آپ کو انگلش میں آپ کہیے گا کہ وہ یوں ایسے اور یہ ایسے،
रखो वैसे, तो वो छोड़ देगा। वो आप तमाम नई नस्ल कहते हैं फलां जगह खड़े हुए सिगरेट पी रहे थे, फलां जगह हम IPL देख रहे थे, हम ये सब भाग आएंगे, सब खुद परेशान है कि अपना दिल बहलाने के लिए मोबाइल में लगे हैं। जिस दिन तुम्हें वाकई और उनकी जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं कर जी, दे, जी। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया पाया नहीं कर, वाह, वाह। आपने इनको इंट्रोड्यूस कहाँ कराया? मोहम्मद रबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह आप इंट्रोड्यूस कराइए। ये तमाम नौजवान नस्ल जो इधर उधर की खुराफात पड़ी हुई अपने मोबाइलों के किनारे रख के अच्छे लोगों की तकरीरें सुनेगी और उधर मुतवज्जे हो जाएगी, शरीयत और तरीक़त को सीखने और समझने में अपना ज़हन लगाएगी। जरूरत आप तक आवाज पहुंच नहीं करती। हम तो बिल्कुल छोटे छोटे आदमी हैं, इसीलिए सीखे हम बैठे हैं, फैज़ हासिल कर रहे हैं। हज़रत फुरक़ान मियां साहब क़िबला, आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम सबको ये संजीदगी से हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस रिवायत को भी बरकरार रखें कि जिस रिवायत को बीवी सकीना ने कायम किया था, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कायम किया था, और उस रिवायत को भी कायम रखें कि हाजी उल हरमैन शरीफैन हाजी वारिस अली शाह अलैहि रहमतुर रिज़वान ने जिस एहराम को पहनकर याद दिलाया था कि एहराम वाले कैसे, कोई एहराम वाला ये न समझे और कोई एहराम की तरफ देखने वाला ये न समझे कि ये शरीयत से हटे हुए लोग, बल्कि ये एहराम ये हमें बता रहा है कि हम शरीयत के इत्र में नहाए हुए। और आखिरी बात, आखिरी जुमले, अगर भी आप स्टूल ले कुर्सी, हमारा आप ये सर जो है वो मुंडवा दीजिए, बड़े बड़े बाल देख रहे हैं, टोपी लगी, सर मुंडवा दीजिए या किसी औरत का मुंडवा दीजिए, मिसाल के तौर पर, हंसने के लिए नहीं, मैं हंसाने के लिए नहीं आया हूं। हमारी महफिलों से सिस्कियां खत्म हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। जिस दिन हमारी महफिलों से सिस्कियों की आवाजें भरत होंगी, ये महफिल यहाँ से लगाकर उस गेट तक भरी भरी भरी, हमारी इस महफिलों से सिस्कियों की आवाजें आना बंद हो गई। जिस दिन हम अपनी निदामत और करबला के उन वाक़यात को सुनकर हिस्कियों से रोएंगे, यकीनन ये महफिलें उसी तरह रौनक नज़ीर हो जाएंगी। हमारी महफिलों से सिस्कियों का आना बंद हो गया है, हमें फिर से याद करना होगा वो तमाम मनाज़िर, हमें उस ब्लैक एंड व्हाइट को कभी रंगीन नहीं करना होगा। आपके सामने एक अजीब और अजीब बात कह लूं, बेअदबी जरूर है अपने बड़ों के दरमियान कि आसिफ ने मुगल आजम को रंगीन तो कर दिया, मुगल आजम उसके प्रोड्यूसर जो है वो क्या डायरेक्टर, ये वो तो आप तो और वो फिर उसी नए रंग में आ गई है, नए बेल बूटों के साथ आ गई है। लेकिन क्या किसी बाफहम ज्वेलर्स को आपने देखा, किसी लाला को देखा, किसी अमरनाथ को देखा, या किसी बेहतरीन जैन को देखा कि उसने अपने परदादा की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर कि जिसमें वो झोला पकड़े हुए बैठा है और उसने अगर अपने सरहाने लगाया है तो वैसे ही लगाया है कि जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट दादा थे। हमने इस्लाम में बेलबूटे काट के और उसमें अपनी बातें लगा के उसे ऐसा रंगीन कर दिया कि उसका चेहरा ही हमने मिटा डाला। जिस दिन हम उसी चीज को याद करेंगे कि हम सुहैब रूमी के पास एक आता है, एक तोहफा आता है, वो कहते हैं कि इसके असली हकदार कहीं हजरत जुबैर को नहीं, वो सिरी जो उनके घर में पहुंचती है, वो कहते हैं कि पिछले 4 दिन से फला सहाबी के घर खाना नहीं खाया गया, वो सिरी उठा के बकरे की दूसरे के घर भेज दी। उन्होंने कहा कि नहीं, 4-5 दिन से तो खजूरों की खाली गुठलियां ही चूक रहे हैं, फला सहाबी के घर भेज दी जाए, फला सहाबी के घर भेज दी। एक दूसरे से घूमती हुई फिर उसी के घर पहुंच गई है। ये इस्लाम की वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है कि जो वाकई में तस्वीर है, उस तस्वीर को लाना होगा, तब हमारे मुआशरे का उजाला होगा। कि हमें अपने इख्वत के लिए, अपने खानदानी तकद्दुस के लिए, अपने महल्ले वालों के साथ इतनी मेहरबानी रखनी होगी कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी देख ले तो वो आपको किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है, वो परिवर्तित तो पहले से है, हमको परिवर्तित होने की जरूरत है। परिवर्तित उन्हें जरूरत नहीं है, हम जिस वक्त परिवर्तित होंगे तो सब हो जाएगा और किसी को कुछ खबर भी नहीं होगी कि कहां से क्या परिवर्तित हो गया। यही वजह थी कि देखिए यहाँ पर 4 गिलास रखिए, गिलास रखा हुआ है, उठाइए, हजरत रहमत हुई,
یہ گلاس یہاں رکھا ہوا ہے، ہماری بھابھی جان کا ہوگا، ایک گلاس توڑ دیں، بھائی گھر میں کہہ دیں گے کہ وہ 6 کا جو سیٹ ہے وہ ٹوٹ گیا، حافظ جائے ذرا بدسلیقہ ٹائپ کے دیہات سے ہیں، باڑی سے توڑ ڈالا پیا پانی کے لیے. لیکن اگر ہم 6 کے 6 توڑ ڈالیں منگا منگا کے، تب کیا عالم ہوگا؟ 6 کے 6 توڑ، تب تو ان کو کہنے کا نمبر تو کہیں گے تم وہاں بہت بڑا جرم کرا، تم نے 6 کے 6 گلاس توڑا. جس نے 6 کے 6 گلاس توڑ ڈالے ہوں اس پر کوئی الزام نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سبحان اللہ نہیں. جس نے 6 کے 6 گلاس توڑ ڈالے ہوں، جس نے 90 لاکھ لوگوں کو ادھر سے ادھر کر دیا ہو، اس پہ کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ اس نے سلیقے سے دلوں کو بدلا کہ اس کی اس ملک کی سانسکرتک وراثتیں جو پہلے سے پراچین کال سے چلی آ رہی تھی وہ پربھاوت نہیں ہوئی. آپ ان وراثتوں کو پربھاوت کرنے میں لگے، اس لیے آپ کو سر کے اوپر مونگ دلی جا رہے ہیں. بات سمجھے آپ؟ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری نے 90 لاکھ سوکھے پتوں کو ہرے پتوں میں تبدیل کر دیا. کوئی الزام ہے؟ سبھی پوجا اور ارچنا کر رہے ہیں ان کے اپنے اپنے طریقے سے. یا خواجہ یا معین کہتے ہوئے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اور کوئی پروفیسر صاحب کانپور میں بیٹھ جائیں اور وہ اگر کچھ لے کے چلے اپنا گانا تو ایف بی آئی پہنچی جا رہی ہے. کیوں پہنچی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ ایسے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ وہ خواجہ کا طریقہ ہے ہی نہیں. جس دن خواجہ کا طریقہ اپنا لوگے، خواجگان کا طریقہ اپنا لوگے، علماء ربانیین کا طریقہ اپنا لوگے، تو پہلے تو تم پرورتت ہو جاؤ گے. جب تم پرورتت ہوگے تمہیں دیکھ کر سب کچھ پرورتت ہوگا. ہمیں بننا ہوگا آفتاب و ماہتاب، اس کو دیکھ کے ستارے اپنا رخ بدلیں گے. ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا انشاءاللہ. وہ دن آئے گا آپ سب انتہائی عقیدتوں اور محبت کے ساتھ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دامن تھامے رہیے، حسنین کا دامن تھامے رہیے. کبھی موقع ہوا تو اپنی ٹوٹی پھوٹی گفتگو لے کر آپ کے درمیان میں فرش پر بیٹھوں گا اور اپنی داستان سناؤں گا. اللہ تعالی ہم سب ان زندوں کے صدقے میں زندہ کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے اجلاس کی مولود شریف کی محفلوں کی ایک زینت ہے پیدائش کا، جسے جلسوں کے گلیبرائزیشن پس پش ڈال دیا ہے. جلسے جب گلیبرائز ہوئے تو پیدائش کا پڑھنا ہے اور اس کا جو لطف ہے وہ پیدائش جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے وہ نعرے بازی کی جو ہے نظر ہو گئی، شخصیت پرستی کی نظر نہیں. کون پڑھتا؟ کیونکہ تو سب تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور یا کسی کو اونچا دکھانے میں لگے، بلکہ اپنے آپ کو غلام ثابت کرنے میں جب لگیں گے تب اونچے وشکری والا. ہم جہاں بیٹھے ہیں آقا کی محفل ہے، ہمارے کرتے اور پیجامے اور عمامے کی ایڈورٹیزمنٹ کی نہیں ہے، بلکہ ہم جس دن غلام بن کے یہاں حاضر ہوں گے وہ ہمیں بلند کرتے ہیں. خادم سے مخدوم بنا، یہ ان کی محفل ہے، یہ ان کی محفل. جس دن ہم نے اپنے دانو ادب طے کیے اور بیٹھ کے اس ادب کے ساتھ وہاں سے اشارہ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ روز اول سے قیامت تک جو کچھ ہونے والی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہوگی ایکٹیویٹیز پوری پرکرتی میں، وہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں جیسے تم اپنے اکیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتے ہو. اس میں یہ محفل بھی شامل ہے. اور جب ہم اس ادب سے ہوں گے کہ میرے آقا مدینے کی سرزمین سے بنفس نفیس اپنی نگاہ نبوت و رسالت سے دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے. ہم بھول گئے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. جتنے ہم یہ محسوس کریں گے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ نے دیکھا خالی اتنا کہہ دیجئے کسی بچے سے ابا تمہیں دیکھ رہے ہیں، منہ سے پان تھوکے دے رہا، منہ سے پکار پھینکے دے رہا، کنکیا اڑا رہا ہے تو وہ چھوڑے دے رہا. نہیں، ہمیں ابا کو نہیں پسند. جس دن اپنے خالق کی پسند اور ناپسند کا خیال کر کے زندگی دیجیے گا انشاءاللہ رونق پذیر ہو جائے گی. ہم بھول چکے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم نے وہ اپنی زندگیوں کو
اس آئینہ نبوت میں دیکھا. جن لوگوں نے اس میں اپنی شکل دیکھی سدھار لی. کوئی صہیب رومی ہو گیا, کوئی مولانا روم ہو گیا, کوئی علامہ جامی ہو گیا, کوئی امیر خسرو ہو گیا, کوئی نظام الدین محبوب الہی ہو گیا, اور کوئی حجت شریعت مصطفیہ, کاشف اسرار سبع مسانی, عالم علوم مقطعات قرآنی, امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہو گیا. ہمیں بہتری کے ساتھ اپنے زندگی کو بے پناہ سلیقے کے ساتھ سجا اور سنوار کے, اس طرح نہیں کہ ہمیں اپنے کالر اور کٹائی اور اپنے ابا اور اپنی زیبائش کی طرف دیکھنا ہے. ہمیں اندر کی دنیا کی طرف دیکھنا ہے. باہر اجالا اپنے آپ ہو جائے, باہر اجالا اپنے آپ ہو جائے. میں ایک بات کہنا چاہوں ادب کے حوالے سے. میں کہہ رہا تھا پھر سلپ ہو گئی بات. تھائرائڈ کی وجہ سے, طبیعت کی خرابی کی وجہ سے باتیں میرے ذہن سے سلپ ہو جاتی ہیں. اس کی بے پناہ معذرت آپ کے ساتھ. میرے والد گرامی مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی المنور المعروف حضرت بڑے مخدوم صاحب قبلہ علی اللہ مقاموں کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں, یا چھوٹے مخدوم صاحب قبلہ اور چھوٹے مخدوم صاحب قبلہ خیرآبادی کی بارگاہ کا یہ شرف بھی مجھے حاصل ہے کہ حضرت کے خاندان میں حضرت کے پر پوتے حضرت مخدوم میر احمد خیرآبادی کے سسرال اس دہلیز پہ ہے جہاں یہ نابکار پیدا ہوئے. 28 بیٹیاں حضرت مخدوم نظام الدین اللہدیہ علیہ رحمۃ الرضوان کی دہلیز پہ میری دہلیز سے آئی. حضرت شیخ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ, جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے بے پناہ گہرے دوست اور محدث سورتی کے نام سے پورے عالم انسانیت میں پہچانے جاتے ہیں, ان کی سگی بیٹی عفیف النساء بیاہ کر میری بڑی دادی بن گئی. لیکن ان سب کے باوجود, یہ سب آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں بڑائی کے لیے نہیں, کہ اتنی بڑی خانقاہ سے اور اتنی بڑی گھر سے کوئی آتا ہو تو وہ تو بہت پیر ہاتھ چلوائے گا سب سے کہے گا کہ نہیں تو میں تو بہت ہوں, میرے پردادا بڑے حافظ صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان کے مرید و خلیفہ ہوں, یہ سب گانا گائے گا نہیں. میرے والد نے اگر مجھے ادب نہ سکھایا ہوتا تو میں آپ کے سامنے یہ جملے نہیں کہتا. وہ حضرت بڑے مخدوم صاحب قبلہ قدس الروحانی کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں. یہاں دلدار صاحب تشریف فرما ہے اور وقار صاحب تشریف فرما ہے, ان سے پوچھ لیجیے, یا اور جو مستند لوگ ہیں جنہوں نے انہیں دیکھا ہے. 97 میں ان کا انتقال ہوا. میں آپ کے سامنے تقریر کرنے, میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تقریر کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہی نہیں, تو آپ کے سامنے اپنی ٹوٹی باتیں لے کے بیٹھا ہوں. ہو سکتا ہو دل میں لگ جائے اور ہم کسی رستے پہ آ جائیں. ہم نہیں, آپ نہیں, ہم. جب وہ واپس جاتے تھے تو آپ کو معلوم ہے کیسے واپس جاتے تھے اپنے گھر باڑی. کبھی بھی انہوں نے بڑے مخدوم صاحب قبلہ قدس روح النورانی کی بارگاہ سے پیٹ کر کے کبھی اسٹیشن نہیں گئے. جب بھی گئے تو الٹے پاؤں گئے, اور ایک نہیں 1000 آدمیوں سے آپ کو سائن کروا کے دکھوا سکتا ہوں. اس ادب کا فیضان ہے کہ کسی نااہل کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں دیا. اور جب بھی مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو کہتا کیا ہوں, یہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہو آپ اس سے زیادہ کر رہے ہیں, میرا بھی جی چاہے گا کہ آپ اس سے زیادہ کر رہے ہوں تو مجھے بتائیے گا, آپ سے ہم بھی سیکھ لیں گے. اور بارگاہ سعد سے مانگنے کے بھکاری آپ سے اچھے والے بھکاری ہیں, بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ. ان سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کریے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اپنی بارگاہ مقدسہ سے خیرات دے دے. بی بی سیدہ کی قسمت طہارت کا صدقہ عطا کرتا. مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی کی بارگاہ مقدسہ میں جب جب حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے تو کیسے دعا کرتا ہوں, سعد الدین خیرآبادی علیہ رحمۃ الرضوان, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, کسی بھی لائق نہیں ہیں. اگر کسی لائق میرے والد رہے ہو تو ان کی جوتیوں کا صدقہ عطا کر دیجئے, اور مجھے اس لائق کر دیجئے کہ لوگ کم از کم یہ تو کہہ سکیں کہ ابا کی طرح تو نہیں ہے, لیکن ابا کی عزت جس دہلیز پہ ہے اس میں گھن کی طرح لگا ہوا نہیں, وہ گھن بننے سے بچا.
اب جب ہم اس انداز میں اس انکساری کے ساتھ کسی قطب اعظم کی بارگاہ میں مانگیں گے، وہ تو سخی کے داتا ہیں، وہ اٹھائیں گے دے دیں گے۔ یہ اور اس کے تعلق سے آخری بات کہہ لوں کہ جس طرح آپ کے یہاں شادی اور عقیقہ ہو، بیٹے کی ولادت ہو، برتھ ڈے ہو، ہم جیسا بھیکاری آواز دے اللہ کے نام پہ دیتے، آپ کی پھپھی آئیں، خالہ آئیں، ہم 3 بار مانگ چکے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ 3 بار، بدھ کے دن، جمعرات کے دن اور اتوار کے دن۔ آپ غیرت میں کچھ مجھے ڈانٹے پھٹکاریں گے نہیں، 3 دفعہ مانگ چکے ہو، تمہارا پیٹ نہیں بھرا، اچھے گھنٹے گھنٹے دکھ رہے ہو اور اس کے باوجود بھی مانگتے گھوم رہے ہو۔ آپ یہ گوارا نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے گھر مہمان بھرے ہیں، اسی طرح ان کے گھر میں اتنے مہمان بھرے، آپ ان کے گھر میں مانگیں گے چاہے جتنے بھی بھرا پیٹ، وہ کہیں گے دیکھ الگ کرو۔ مگر روٹیوں پہ روٹیاں بنی ہوں گی، کاروں پہ کاریں ہوئیں گی، اس کے باوجود ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہیں، کہیں گے دیکھ کے الگ کریے۔ اتنی بات یہ نہیں جن کے دلارے ہیں، یہ وہ کہے گا میرے دلارے کا عرس ہے بھائی۔ مولانا نے فرمایا کہ عرس کیا ہے، بہت اچھے انداز میں بیان کیا کہ عرس کیا ہے۔ آپ نے سنا، اب اس ٹوٹے بوٹے زبان سے سن لیجئے کہ یہ لوگ جن کا عرس آج ہو رہا ہے، انہوں نے بے نیازی اختیار کی، دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ جب بے نیازی اختیار کری، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اپنے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھا، ہم چادروں پہ چادریں اڑوائیں گے بھائی۔ تم نے کبھی بھی جو ہے سندل سے نہیں نہایا، صابن اور بیوٹی پارلر نہیں گئے، ہم دیکھو تمہیں جاؤ نیچے دیکھو کیسا بلند کرتے ہیں ہم تمہیں، فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ تم نے اپنے گھر میں تنہائی میں ایک چراغ جلایا اور نہیں ہوئے پیسے تو کبھی حرام کی طرف نہیں دیکھا، رہنے دو ایسے جیو، کوئی دقت نہیں، جاؤ اندر نیچے وہاں آرام کرو، ہم مرکزیاں جلوا دیں گے۔ تم فاقے سے رہے ہو، فاقے پہ فاقے کیے ہیں، ٹھیک، تم اس دنیا میں آؤ، آرام جب کرو گے تمہارے نام سے لنگر جاری کروا دوں گا۔ یہ سب انعام ہے اس مجاہدے کا ان حضرات کے لیے جس کی وجہ سے آج ان کا عرس ہوا۔ اور یہ بالکل دنیا میں ان کا من نہیں لگا، اپنے پریتم کی طرف اپنا ذہن لگا ہوا تھا، ادھر ذہن لگا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب پیتم کی طرف ذہن لگا ہے، دنیا کی طرف دیکھ نہیں رہے۔ ایسے سن لیجیے، کسی کا کوئی بھی افیئر ہو، میں ایسے کر کے سمجھانا کی کوشش کرتا ہوں اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو، اور وہ اسی کی طرف ذہن ہو، اس کا کسی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، میں پورے دنیا کی عمریں اتر اسی طرف کہیں ذہن نہیں اس کا جمال کر دیا، اسی کی طرف ذہن لگا ہوں، پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ابا سے بس ہے کہ بھیا آپ کی آشیرواد سے، آپ کی شادی میں شرکت سے ہی ہم نکاح کریں گے، لیکن کریں گے اسی کے ساتھ۔ لیکن جب شادی ہو گئی اسی جوڑے کے ساتھ معاملہ ہو گیا، کتنی خوشی ہوگی اسی طرح ہی، کسی طرف کسی رونق کی طرف، کسی تاج محل کی طرف، کسی سوئمنگ پول کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جا رہا، کسی غذا کی طرف، کسی شیر مال کی طرف، کسی ٹنڈے کبابی کی طرف یہ لگے ہیں، تو اپنے پیر کے کہنے میں انہیں سوکھی روٹیوں پہ قناعت کر رہے ہیں، زندگی ایسے گزار رہے ہیں۔ اب دھیان تو ادھر ہے۔ جیسے ہی رخصت ہوئے، مولانا نے فرمایا کہ آج جو تمہارے عروس کا دن، ایسے سو جاؤ کہ جیسے دلہن سوتی، ایسے سو جاؤ کہ جیسے دلہن سوتی۔ آئیے ان کی زندگی کی ایک مثال آپ کو بتا دوں، کوئی آدمی اس مجمع سے اٹھ کے ہم سے یہ بتا دے کہ کوئی دلہن سوئی ہو، فرشتے تو کہیں گے کہ سو جاؤ، انہیں کہاں نیند آنی، انہیں تو بروز قیامت اپنے آقا و مولا تاجدار انبیاء کا چہرہ دیکھنا، یہ تو جگے ہوئے ہیں کہ آپ کو جگا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ ذات قدسیہ جس کا نام لے کر ٹوٹے دل سہارا پاتے، بیوائیں اپنے سر پر یہ محسوس کرتی ہیں کہ کوئی سایہ فکر ہے، وہ ذات گرامی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، عرب کے وہ ریگستان جہاں ظلم اور جبر اپنے پورے شباب، اس سرزمین پر جہاں کوئی انسانیت کا ہرا بھرا درخت اگنے کے لیے تیاری نہیں، اگنے سے پہلے ہی کہیے اس کو زمین میں دھسا دیا جائے، ایسے ماحول میں جب آمنہ کے گھر ایک ایسی بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے کہ جس کی آمد پر حضرت بی بی آسیہ عالم قدس ان کے آنگن میں حضرت مریم بھی موجود ہے،
اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آمنہ تو کتنی خوش قسمت ہو کہ تمام انبیاء اور مرسلین کی محنتوں کو سوارت کرنے والا تمہارے آنگن میں پیدا ہوا۔ 1,23,999 پیغمبروں نے جو محنت کی ہے، اس محنت کو سوارت کرنے والی ذات اس محنت پر اپنی نبوت اور معرفت کا عطر پیش کرنے والی ذات ہے۔ ہم سب کتنے خوش قسمت ہیں کہ تمہارے آنگن میں آئے اور تمہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس رنگ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ جو رنگ صوفیہ کا واقعی میں صوفیہ تو نہیں نہ اس کے زمرے میں شامل ہوں، میں ان کی بارگاہوں میں موجود استنجے خانوں میں رکھی ہوئی جھاڑو کے نوک کے برابر میرے پورے خان وعدے کیا ہوا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کیا ہم اور آپ بہت خوش قسمت ہیں اور ایک حساب سے بڑے غفلت میں ہیں۔ اتنا بڑا سہارا جس کا نام محمد عربی علیہ السلام تسلیم ہے، اپنی پراگندہ سوچ کی وجہ سے ہم اس کو بھول بیٹھے کہ کوئی ہمارا سہارا ہے۔ ہمیں محسوس کرنا ہوگا کہ ہمارا کوئی سہارا ہے کہ جب ایسے عالم میں کہ جہاں بیٹیاں دفنائی جا رہی ہیں اور وہ آیا تو بیٹے کو کتنی عزت مل رہی ہے، اس سے خراب دور میں کوئی نہیں۔ آج کوئی بیٹی نہیں دفنائی جا رہی، آج نہیں ہنگامے ہو رہے ہیں، تلواریں ذرا ذرا سی بات میں کھینچی جا رہی تھی۔ وہ ذات گرامی نے بات کی تو اس نے دیکھی کیسے اخلاق سے کتنے معاملات سے اور تمام اور شجر حجر۔ ہماری کوئی جب ہمارے ہاں جلسہ ہوتا ہے، حکمیں لگتے ہیں یا ملا شیف کی محفل ہوتی ہے، جھنڈے اٹھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، وہ یوں کیوں تمہیں قیمت ہی نہیں پتا، ہمیں معلوم ہم کر رہے ہیں، ہمیں کرنا ہے، ہم بیکار ہیں، ہمیں بیکار رہنے دیں، ہمیں بحث کی ضرورت نہیں، ہمیں کرنے دیجیے۔ ہم جب بروز قیامت جائیں گے کوئی فرشتہ آ کے شکایت کرے گا، اتنا ہی تو کہے گا کہ اے اللہ یہ وہ ہیں کہ جو تیرے نبی کے نام پہ یہ سب کرتے تھے، دوزخ میں ڈال دیں۔ ہمیں کون ایسا غیرت مند ہوگا خدا کہ جو اپنے محبوب کے ماننے والوں کو دوزخ میں ڈال دے؟ ایسا موقع آئے گا تو دیکھا جائے گا اور پھر ہم ایسی دوزخ بھی گوارا ہے ان کے لیے، ہم بھیجیں گے تو ایسے بھی نہیں تو ہم ایسے ہی فرضی کہتے ہیں۔ کوئی اپنے محبوب کی وجہ سے، اپنے حبیب کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کائنات کو خلق کیا ہو، اس کو اسے ماننے والے میں دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شریعت کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے بات سے میں نے کہا کہ کسی عورت کا سر بنوا دیجیے اور اس سے کسی طرح سے مانگ میں سندور بن لیجیے، میرے آنسوں پہ نہ جائیے گا، اپنے کیفیت میں بہتے رہتے ہیں، آراستہ ہو جاتی ہے طبیعت اس ذات بابرکت کا نام لے کر۔ اس سے نہیں مانگ میں سندور بھلو گئی، سندور کا ہے بھرے، یہاں تو سب صاف ہے۔ جب بال ہوں گے تبھی مانگ ہوگی اور تبھی سندور بھرا جائے گا۔ اسی طرح آپ میں اور ہم میں شریعت ہوگی تبھی طریقت کا سندور اس مانگ میں بھرا جائے گا۔ ہم شریعت کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور شے ہے، طریقت شریعت کو اپنا لینے کا نام ہے اور اس طریقے سے اپنا لینے کا نام ہے کہ شریعت ہمیں قبول کر لے۔ شریعت سر کے بالوں کی طریقت اس میں مانگ کی طرح ہے اور ہمارے عمل اس میں سندور کی طرح ہے۔ جب اس طرح سے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے صدقے و طفیل میں جب آمنہ کی بارگاہ آمنہ کے شکم میں 9 مہینے رہنے کے بعد تولد ہوئے، پورا خطہ یہاں تک کہ پہاڑ، ہوائیں، فضائیں سب کے سبھی گئے ہیں۔ طالع البدر علینا مرحبا ما دعا للہ داعی مرحبا ایھا المبعوث فینا مرحبا طالع البدر علینا مرحبا۔ آئیے ان لمحات کا خیال کرتے ہوئے اور اسی تصور میں بارگاہ نبوت میں صلاۃ و سلام کا